حضرت شاہ ولی اللہ محدود دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے زمین ناپاک ہو جائے، اس سے کوئی نجاست آ جائے، تو پاک ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ بارش کا پانی اس نجاست کو بہا کے لے جائے۔ جب وہ زمین خشک ہوگی تو پھر پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ سورج کی دھوپ اتنی پڑے کہ دھوپ نجاست کے نام نشان کو مٹا دے، نہ بو رہے، نہ رنگ رہے، نہ کوئی اثر رہے باقی۔ اگر دھوپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو پھر بھی زمین کو پاک کہیں گے، دونوں طریقوں سے۔ انسان کا دل زمین کی مانند ہے، اور اس کے بھی پاک ہونے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ انسان اتنا ذکر کرے اللہ کا کہ نور کی بارش برسے اور دل کی نجاستوں کو بہا کے لے جائے۔ اس لیے کثرت ذکر کا حکم۔ انسان اللہ کو اتنا یاد کرے کہ اللہ کی یاد انسان کے دل کو غیر سے بیگانہ کر دے۔ اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ حسن لذات ہی ہے، باقی بہت ساری عبادتیں حسن لغیر ہی ہے۔ اب نماز کتنی بڑی عبادت ہے، فرض ہے، اور اعمال میں بہت افضل عمل ہے، لیکن اس کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر۔ تو مقصد اللہ کی یاد ہے، حالانکہ پڑھ نماز رہے ہیں۔ اس لیے جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ نماز نہیں رہتی، اس کو پھٹے کپڑے کی طرح واپس منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، تم دنیا کے خیالات میں مگن رہے، لے جاؤ اپنی نماز کو۔ تو دو طریقے ہیں دل کی زمین کے پاک ہونے کے۔ ایک تو اللہ کے ذکر کی بارش اتنی برسے کہ نجاست، گناہ سب اثر دھل جائے اور دل کی زمین پاک ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہے۔ جیسے سورج کے سامنے رہو تو دھوپ جسم کو گرماتی ہے، ایسے ہی شیخ کے سامنے رہو تو شیخ کے قلب کا سورج جو ہے وہ انسان کے دل کو گرماتا ہے اللہ کی محبت سے۔ تو صحبت شیخ میں اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا، نبی علیہ السلام کی صحبت میں جب آتے تھے تو خوب جذبہ محسوس ہوتا تھا، اور جب گھر میں جاتے تھے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، تو پھر کہنے لگ جاتے تھے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا حضرت میں۔ حالانکہ اس میں کوئی نفاق والی بات تو نہیں تھی، ہاں یہ ضرور تھا کہ جو صحبت میں کیفیت تھی وہ گھر میں نہیں تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں نافق حنظلہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے کہا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی جو کیفیت نبی علیہ السلام کے سامنے ہوتی ہے وہ کیفیت گھر میں تو نہیں ہوتی، تو یہ تو منافقت ہے۔ تو حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ کہنے لگے بھئی میری بھی یہی حال ہے کہ جو صحبت کے اندر اثرات ہوتے ہیں وہ گھر میں تو نہیں ہوتے، چلو پوچھتے ہیں چل کے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے سوال پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ اگر تمہاری وہ کیفیت رہے جو ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آسمان سے اترے۔ یہ تو کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے بندے کے اوپر۔ اس کا جواب حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے بہت اچھا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو سمندر کے اندر پانی ہوتا ہے، لیکن جب مہینے کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے نا تو سمندر کے اندر اونچی لہریں، ہائی ٹائیڈ، پانی اچھل کے جاتا ہے۔ انسان ان لہروں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ 15 فٹ لہریں اوپر اچھل رہی ہوتی ہیں، ہائی ٹائیڈ اس کو کہتے ہیں۔ اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل سورج پرسکون ہوتا ہے، سمندر پرسکون ہوتا ہے، لہریں ہوتی نہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں سمندر کا پانی تو اتنا ہی ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا، جو پانی ہے وہ وہی ہے۔ جب چاند سامنے نہیں تو پرسکون ہے،
اور جب 14ویں کا چاند سامنے آ گیا تو 15 فٹ اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی بھی محبت جو تھی وہ اتنی ہی تھی، لیکن جب وہ نبی اسلام کے سامنے آتے تھے تو یہ 14ویں کا چاند ایسا تھا کہ جو دلوں کی جو ہے نا کیفیت میں سیلاب برپا کر دیتا تھا. تو صحابہ کے دلوں میں نا اللہ کی محبت کی لہریں اٹھ اٹھ کے آتی تھیں، وہ ایک جذبہ محسوس کرتے تھے. گھر جاتے تھے تو وہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی تھی چونکہ وہ چاند سامنے نہیں رہتا تھا. تو یہی حال صحبت شیخ کا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، دنیا حقیر نظر آتی ہے اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے دل میں. یہ ایک نسبت ہے انعکاسی جس کو کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کے پاس بیٹھو تو گرمی محسوس ہوتی ہے، سردی اتر جاتی ہے. انسان شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو گناہوں کی سردی اتر جاتی ہے اور نور گرمی کا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دوسرا طریقہ شیخ کی صحبت ہے. تو دو طریقے ہوئے زمین دل کے پاک ہونے کے. ایک ذکر کی اتنی کثرت کرے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برسے اور گناہوں کی میل اور نجاست کو مٹا کے دھو کے رکھ دے. یا پھر شیخ کی صحبت میں انسان اتنا رہے کہ ان کی توجہات انسان کے دل کو مقناطیسیت سے بھر دیں اور دل جو ہے پاک ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے اور دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور آخرت کی تیاری کا شوق ہمیں نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو